बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुदरत ने फलों, फूलों और सब्जियों की सूरत में ग़िज़ा के साथ साथ इंसान के लिए दवा का इंतज़ाम भी किया है। ऐसे ही ग़िज़ाई अज्जा में मेथी भी शामिल है, जो ग़िज़ा के साथ साथ बतौर दवा भी इस्तेमाल होती है। बाज़ इत्तबा कहते हैं कि अगर लोग मेथी के फ़वाइद से आशना हो जाएं तो सोने के दाम के बराबर इसकी कीमत देकर इसको खरीदने लगें। अहले अरब इसको इसी बिना पर शौक से खाते थे। मेथी में विटामिन ए, बी, सी, फोलात, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। कसूर की मेथी का नाम तो सुना होगा। यकीनन इस खित्ता की ज़मीन में ऐसी ज़रखेज़ी मौजूद है जिसने मेथी के जवाहिर की मुकम्मल तौर पर अफजाइश की है और यूं कसूरी मेथी को दुनिया भर में पजीराई हासिल हो चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी अरब में पैदा होने वाली मेथी खाई है, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा की मोहर सब्त फरमाई है और उसकी शान अफादियत में कई अहादीस मरकूम हुई हैं। मज़ीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। मेथी को अरबी में हुल्बा कहते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस्तशफु बिल हुल्बा, कि मेथी से शिफा हासिल करो। एक और जगह फरमाया कि लौ यअलमुन नासु मा लहुम फिल हुल्बती लश्तरौहा बिवज़निहा ज़हबन, कि मेरी उम्मत अगर मेथी के फ़वाइद जान ले तो वो इसे सोने के भाव खरीदने से भी दरेग ना करे। दिल की बीमारी के पहले मरीज हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा, खजूर, गुठली समेत तजवीज़ की। रिवायत है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो फरमाया कि किसी माहिर तबीब को बुला लाओ। चुनाचे हारिस बिन कलादा को बुलाया गया। उसने इनको देखकर कहा कि कोई खतरे की बात नहीं है। इनके नुस्खा में मेथी को ताज़ा अजवा, खजूर के साथ जोश दिया जाए और उसी का हरीरा इनको दिया जाए। चुनाचे यही किया गया तो ये शफायाब हो गए। इसी तरह एक हदीस में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो उनके दिल पर हाथ रखा तो फरमाया कि आपको दिल की तकलीफ है, आप हारिस बिन कलादा के पास जाएं और उससे कहें कि मदीना की 7 खजूरों को गुठलियों समेत पीस कर उसका पेस्ट बनाकर आपको दें। इसी तरह हज़रत कासिम बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेथी के जरिए शिफा हासिल करो। मेथी खानों की रौनक है। तिब में इसको कई अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी खवातीन जिनके दूध कम उतरता हो, उन्हें मेथी खिलाई जाए तो उनमें वाफर दूध पैदा होता है। मेथी में ऐसे कीमियाई अज्जा मौजूद हैं जो तहरीक पैदा करते हैं, लिहाजा सुस्त व काहिल हजरात के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। मेथी के न सिर्फ पत्ते बल्कि इसका बीज यानी मेथी दाना भी कई अमराज और खानों, अचार वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। पाक व हिंद में इसका इस्तेमाल ज्यादा है। मेथी दाना को पानी में भिगोकर लाभ बनाया जाता है जो बुखार, पेट के अमराज और शुगर जैसे मोहलक मर्ज से निजात दिलाने के लिए मुफीद समझा जाता है। यह लाभ आंतों को नर्म करने और पेट और आंतों के वर्म को दूर करने के लिए भी मुफीद माना जाता है। मेथी बलगम खारिज करती है और मेथी दाना का लुआब खुराक और सांस की नालियों की खाराश और खुश्की को दूर कर देता है। मेथी दाना एसाबी कमजोरी और कब्ज दूर करने और हाजमे को बेहतर बनाने के लिए भी मुफीद है। मेथी दाना आपकी जिल्द और अंदरूनी सेहत के लिए भी इंतहाई अहम है। मेथी दाना आपके बालों को मजीद सेहतमंद और लंबा कर सकता है। थोड़ा सा मेथी दाना किसी नारियल के तेल में शामिल करके ऐसी बोतल में डालें जिसमें हवा दाखिल ना हो सकती हो। उस बोतल को 3 हफ्तों के लिए ऐसे मकाम पर रख दें जो ठंडा हो लेकिन वहां सूरज की रोशनी ना पहुंच सके। इसके बाद ये तेल सर की चोटी में लगाएं, आपके बाल खूबसूरत और सेहतमंद हो जाएंगे। मेथी दाना का जोशांदा हलक, सीना और पेट को नर्म करता है। खांसी और दमा तंगी नफ्स को दूर करता है। कुव्वत बा बढ़ाता है। रिया, बलगम, बवासीर के लिए निहायत मुजर्रब दवा है। आंतों में रुके हुए फुजला को नीचे लाता है और सीने के लेसदार बलगम को तहलील करके बाहर निकालता है। पेट के फोड़ों और फेफड़े की बीमारियों में नाफे है। हार्ट अटैक से बचाओ। हार्ट अटैक आम होता जा रहा है जिसकी बुनियादी वजह हमारी गैर सेहतबख्श ग़िज़ाएं हैं, लेकिन मेथी दाना दिल के हमले की सूरत में पहुंचने वाले शदीद नुकसानात से
دل کو محفوظ بناتا ہے اور دباؤ کو کم کرتا ہے۔ میتھی کو دل کی صحت کے حوالے سے بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ وہ افراد جنہیں دل کے دورے کا خطرہ ہو، اگر وہ صحت بخش غذا کے ساتھ میتھی دانے کا استعمال جاری رکھیں تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑی حد تک ٹل جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کبھی دل کا دورہ پڑ بھی گیا تو اس سے دل کو پہنچنے والا نقصان کم سے کم رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میتھی کا استعمال خون کی رگوں میں نرمی بحال کرتا ہے اور ان کی قدرتی لچک واپس لاتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ۔ میتھی دانہ کا تیل کینسر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ تیل ایسے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو کینسر کے خلیوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کینسر کے مریضوں کے لیے یہ تیل بہترین ہے اور قدرتی ہونے کی وجہ سے اس کے مضر اثرات بھی نہیں ہوتے۔ کولیسٹرول کی سطح۔ میتھی دانہ جسم میں موجود برے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے حوالے سے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جگر کی حفاظت۔ جگر ہمارے جسم میں پائے جانے والے زہریلے مادوں کی صفائی کا کام کرتا ہے۔ بہت زیادہ غیر صحت بخش غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے ہمارا جگر دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن میتھی دانہ جگر کو زہریلے مادوں کی صفائی کے حوالے سے مدد فراہم کرتا ہے۔ وزن میں کمی۔ متعدد تحقیقات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزانہ میتھی دانہ کے استعمال سے جسم میں موجود چربی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 2 سے 6 ہفتے تک میتھی دانہ کے روزانہ 3 مرتبہ تقریباً 320 ملی گرام کھانے سے بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ بھوک کو کم کرتا ہے اور آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں۔ نزلہ، زکام، چھینکیں، ڈسٹ الرجی۔ میتھی میں قدرتی طور پر اینٹی الرجی خصوصیات پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہ نزلہ، زکام، کثرت سے چھینکیں آنا اور ڈسٹ الرجی کے شکار لوگوں کے لیے انتہائی مفید دوا ہے۔ ڈسٹ الرجی کے شکار افراد 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ لے کر آدھا گلاس پانی میں ابال لیں اور پھر چھان کر اس میں شکر یا شہد ملا کر صبح نہار منہ یا پھر رات کو سونے سے قبل 15-20 روز تک استعمال کریں۔ قبض۔ اتباع کا کہنا ہے کہ میتھی پیٹ کے کیڑے مارتی ہے، ہاضمہ درست کرتی ہے اور بلغمی مزاج رکھنے والوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ قبض کی صورت میں میتھی کے بیج کا سفوف گڑ میں ملا کر صبح اور شام 5 گرام کی مقدار میں کھایا جائے تو آنتوں کی کارکردگی بحال ہو جاتی ہے اور قبض بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ جگر کو بھی تقویت پہنچتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے۔ چہرے پر کیلوں اور مہاسوں کا خاتمہ کرنے کے لیے 4 کپ پانی میں 4 کھانے کے چمچے میتھی دانہ شامل کر کے رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح اس پانی کو چھان کر 15 منٹ تک ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر لیں۔ یہ پانی روزانہ دن میں 2 مرتبہ چہرے کی جلد پر لگانے سے کیل مہاسے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ شوگر اور میتھی کی کرامات۔ شوگر کے علاج میں میتھی کو انتہائی مؤثر پایا گیا ہے۔ شوگر کے مرض میں میتھی دانہ کا استعمال جسم میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے اور انسولین کی مزاحمت کو کم کرتا ہے۔ انڈیا کے ڈاکٹروں پر مشتمل کمیٹی عرصہ دراز سے شوگر کے علاج کے سلسلے میں تحقیقات کر رہی تھی۔ انہوں نے ہزاروں مریضوں کو میتھی کے بیج استعمال کروائے۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق میتھی کے بیج شوگر اور دل کے امراض میں مفید ہیں۔ میتھی کے بیج پیس کر روزانہ 20 گرام کھانے سے صرف 10 دن کے اندر ہی پیشاب اور خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ علامات مرض میں کمی ہونے سے مریض کو خود بھی فائدے کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہر 10 دن بعد شوگر کا باقاعدہ ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ شوگر کے تناسب سے میتھی کے بیج کا استعمال 100 گرام تک روزانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میتھی کے بیج دال کی طرح یا کسی سبزی میں ملا کر پکا کے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو میتھی کے بیج استعمال کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ میتھی کے بیجوں کو پیس لیں اور صبح دوپہر شام 20-20 گرام سادہ پانی سے استعمال کریں۔ شوگر زیادہ ہو تو 30-30 گرام اور اگر کم ہو تو 10-10 گرام بھی صبح دوپہر شام استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ مذکورہ بالا کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق میتھی کے بیجوں کا استعمال شوگر میں انتہائی مفید ہے۔ اس دوران چاول، آلو، گوبھی اور دیگر میٹھی اشیاء سے پرہیز ضروری ہے۔ صبح کی سیر بھی لازمی ہے اور یاد رہے کہ میتھی کے استعمال کے دوران ایلوپیتھک ادویہ استعمال ہو رہی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ تجربات کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ میتھی دانہ کے استعمال سے خون کے اندر ٹرائی گلیسرائڈ اور مضر کولیسٹرول LDL میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ میتھی کے اندر موجود فائبر ہے جو 48% ہوتا ہے
اور دوسری چیز میتھی میں پایا جانے والا صابونی جز ہے، یعنی سپونینس، اس کی وجہ سے کولیسٹرول آنتوں میں جذب نہیں ہو پاتا۔ نیز ان کی وجہ سے جگر سے صفراوی تیزابات کے اخراج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اپنی خاصیت کی وجہ سے میتھی دانہ شریانوں میں کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتی۔ اس طرح دل کو خون کی فراہمی نارمل رہتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ میتھی دانہ کی مقدار خوراک 5 سے 8 گرام تک ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر کے دل کو مضبوط اور جسم کو صحت مند بنائیں۔ اللہ پاک تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔